سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 38 میں الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم والسارق والسارقة اور چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا یہ سزا ہے اس کی کہ جو انہوں نے کمایا، نکالا من اللہ عبرتناک سزا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ پاک غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے وہ مختلف کام جن کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ ایک ان میں سے کام بیان کیا گیا ڈکیتی کا، اس کی سزا کا بیان بھی ہوا۔ اسی سلسلے میں یہ دوسرا کام ہے چوری کا، یہ بھی زمین میں ایک فساد کی شکل ہے۔ اس کی سزا کا بیان اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں کیا ہے، لیکن بیان کا انداز دیکھیں کیا خوبصورت انداز ہے۔ یہ سزا بیان کر کے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ پاک غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ چونکہ غالب ہے، ساری کائنات کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ زمین اسی کی ہے، لہذا اس زمین پہ نظام بھی صرف چلے گا کس کا؟ اللہ پاک۔ تو وہ جو چاہے سزا مقرر کر دے، اس میں کسی کو چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اگر کسی کو نظر آئے کہ یہ سزا سخت ہے، یہ سزا جو ہے وہ جیسا کہ لوگ بعض اوقات کہہ بھی دیتے ہیں کہ جناب وحشیانہ سزا ہے، فرمایا کہ وہ حکیم بھی ہے، اس نے جو سزائیں مقرر کی ہیں اس میں بے شمار حکمتیں، تو لہذا اس پہ نہ سوال کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی اعتراض کی گنجائش ہے۔ اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو تسلیم کرو، نافذ کرو، اس میں ایک نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں برکات ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کا یقین بھی نصیب فرمائے، سمجھ بھی نصیب فرمائے۔ چنانچہ سزا یہ بیان فرمائی گئی کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہاں قرآن کریم کے انداز کو بھی ملاحظہ فرمائیں کہ عام طور پر مردوں کے لیے احکامات آتے ہیں، عورتوں کا ذکر ضمناً ہو جاتا ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، مذکر کا صیغہ ہے، مردوں کو حکم ہے، عورتیں اس میں ضمناً شامل ہیں۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، مذکر کا صیغہ ہے،
خواتین مردوں کے تحت ہو کے ضمناً ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے ہیں، حج ہے، مردوں کو احکامات ہیں، عورتیں ساتھ شامل ہیں، لیکن یہاں معاملہ چونکہ حد کا تھا، حد کا اور سزا کا بیان بڑا اہم ہوتا ہے اور بڑا نازک ہوتا ہے، اس لیے یہاں صرف اتنا نہیں کہا کہ چوری کرنے والا مرد عورت ضمناً شامل ہے، نہیں، اس کا ذکر الگ کر دیا، والسارق والسارقہ، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، دونوں کی سزا یہی ہے۔ دوسرا یہاں پہ ایک سوال علماء نے لکھا ہے اور پھر اس کا جواب لکھا ہے جس میں بڑا لطیف نقطہ بھی ہے، وہ یہ کہ یہاں پہلے مرد کا ذکر ہے السارق، اس کے بعد عورت کا ذکر ہے السارقہ، اور 18ویں پارے میں جہاں زنا کی سزا کا بیان ہے وہاں الفاظ یوں ہے الزانیۃ والزانی، پہلے عورت کا ذکر پھر مرد کا ذکر، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت، بہت بڑے عظیم انسان گزرے ہیں، وہ فرماتے میں نے اپنے استاد حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس تھے اور حضرت مولانا حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، میں نے ان سے یہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اس میں حکمت بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، کمانے کی صلاحیت دی ہے، تجربہ دیا ہے، موقع دیا ہے، اب یہ مرد کمائی چھوڑ کر چوری کرے تو اس کا جرم عورت کی نسبت زیادہ ہے، کہ عورت جو ہے اس کو کمائی کا طریقہ نہیں ہوتا، تجربہ نہیں ہوتا، اس کے پاس کمائی کے مواقع نہیں ہوتے، وہ چوری کر لیتی ہے تو اس کا اتنا جرم نہیں جتنا مرد کا جرم ہے۔ دوسری طرف جو زنا ہے وہ ایک بدکاری اور بے حیائی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت میں شرم اور حیا مرد کی نسبت زیادہ رکھی ہے، تو عورت کا اپنی شرم و حیا چھوڑ کر زنا کی طرف جانا مرد کی بنسبت زیادہ جرم ہے، اس لیے وہاں پہلے اس کا ذکر کیا اور یہاں پہلے مرد کا ذکر کیا۔ بہرحال چوری کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان دونوں کی سزا کیا ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ کس چیز کو چوری کہا جاتا ہے، شریعت میں چوری کی تعریف کیا ہے اور کتنی چوری پہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ چوری کہتے ہیں کسی شخص کا کسی دوسرے کی ملکیت میں، اپنی ملکیت بھی نہ ہو، اپنی ملکیت کا شبہ بھی نہ ہو، دوسرے کی مملوکہ چیز ہو اور وہ محفوظ جگہ پہ ہو، اور محفوظ جگہ پہ سے اس چیز کو وہ چوری چھپے چرا لے، اس چیز کو چوری کہا جاتا ہے۔ ہر مال کی چوری، اگر کسی انسان نے اپنا مال ویسے ہی کھلا رکھا ہوا ہے اور کوئی اس کو اٹھا لیتا ہے تو وہ چوری نہیں کہلائے گی، یعنی کہ یہ چوری نہیں کہلائے گی جس پہ ہاتھ کاٹا جائے گا، ویسے تو وہ بھی چوری ہے، جرم ہے۔ اب بعض اوقات ہم جاتے ہیں کوئی پھل لینے کے لیے یا فروٹ لینے کے لیے یا ڈرائی فروٹ لینے کے لیے، تو ہم ریڑھی والے سے ہی اٹھا کے کھاتے رہتے ہیں، یہ بھی علماء نے لکھا ہے بغیر اجازت کے، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی چوری ہے، غلط ہے۔ یہ اس طرح کسی کا بھی اس طرح کا مال اٹھانا وہ ناجائز ہوگا،
لیکن جس چوری پہ ہاتھ کاٹا جائے گا وہ چوری ہے جو محفوظ مال کو اٹھایا جائے. کھلے پڑے ہوئے مال کو اٹھائے جانے پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. کوئی اور سزا دے لی جائے وہ الگ بات ہے. تو مال بھی ایسا ہو جس میں اس کی ملکیت بھی نہ ہو، اس کی ملکیت کا شبہ بھی نہ ہو. چنانچہ علماء نے لکھا ہے اگر دو شخص مل کے کوئی کام کرتے ہیں اور اس میں ایک شخص مال کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور سزا دی جا سکتی ہے. ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اپنی ملکیت بھی اس کے اندر شامل ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص گورنمنٹ کی چیز میں سے کوئی چوری کرتا ہے تو اب گورنمنٹ کی جو مملوکہ چیزیں ہیں اس میں پبلک کا بھی حق ہے، لہذا اس پہ چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ہاں چوری کرنے پہ کوئی اور سزا دی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ اپنی اس میں ملکیت بھی ہے اس لیے اس پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. تو ایسا مال جو محفوظ بھی ہو اور جو مال غیر کی مملوک ہو، اس کی اس میں کوئی ملکیت نہ ہو اور چوری چھپے اس کو وہاں سے اٹھا لے چرا لے، اور وہ مال کتنا ہو اس کے متعلق روایات بھی مختلف ہیں، اور روایات کے مختلف ہونے کی وجہ سے فقہاء کے اقوال بھی مختلف ہیں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کم سے کم 10 درہم کی چوری ہوگی تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے کم پہ نہیں کاٹا جائے گا. 10 درہم تقریباً 3.25 تولے بنتی ہے چاندی اس کی، اور جو آج کل کے حساب سے کوئی 10,000 روپے یا اس سے زیادہ قیمت بنتی ہے اس کی. تو اتنے مال کی چوری ہوگی تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا، ورنہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اس سے کم پہ کوئی اور سزا دی جا سکتی ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں، جیسے حد یہ ایک سخت سزا ہے تو اسی طرح اس سخت سزا کے لیے شرطیں بھی سخت ہیں. کہ ہر ایک چور کو نہیں کہا جائے گا کہ جناب اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ بعض مخصوص حالات میں، مثلا قحط کے حالات ہو، کھانا پینا مل نہ رہا ہو، ایسے حالات میں کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے کوئی چیز چراتا ہے تو وہ چوری کی تعریف میں بھی نہیں آتی. بہرحال ایسی تمام شرطیں پائی جائیں تو پھر اس چور کو سزا یہ دی جائے گی کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. میرے محترم دوستو، جب یہ حد پوری ہو جائے تو پھر اس حد میں سفارش کرنا یہ بڑا سخت گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ بنو مخزوم کی ایک خاتون جس کا نام فاطمہ تھا، اس سے چوری ہو گئی. اب چوری کی سزا یہی تھی کہ ہاتھ کاٹا جائے. ان لوگوں نے، ان کے قبیلے خاندان والوں نے کہا بھئی ہماری بڑی بدنامی ہوگی، ہماری خاتون کا ہاتھ کاٹا گیا، وہ ساری زندگی اس طرح وہ رہے گی تو بدنامی ہوتی رہے گی، تو چلو حضور سے سفارش کرواتے علیہ السلام کہ وہ ہماری اس خاتون کو معاف کر دے یا اس کو کوئی اور سزا دے دے. اب سفارش کرے کو پتہ تھا سب کو، کسی نے سفارش نہیں کرنی. آ جا کے نظر ٹکی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ، جو حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے بیٹے تھے اسامہ. آپ کو ان سے بڑی محبت، بڑی عقیدت تھی، تو لوگوں نے کہا کہ آپ چونکہ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، اسامہ ہماری سفارش کرتے ہیں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی تھے، انہوں نے سفارش کر دی. تو علماء نے لکھا ہے آپ علیہ السلام کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک و برباد ہو گئی تھی کہ جب ان میں کوئی عزت دار آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو معاف کر دیا جاتا تھا، کوئی غریب آدمی جرم کرتا تو اس کو سزا دے دی جاتی تھی. یہ جو انصاف کا دوہرا معیار ہے اسی نے پہلی قوموں کو برباد کر دیا تھا. لہذا میرے ہاں یہ نہیں چلے گا. اور آپ نے
اسی غصے کے عالم میں فرمایا، تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، واللہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اللہ کی قسم یہ فاطمہ تو فاطمہ بنت مخزوم ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ سے بھی چوری ہو جاتی علیہ السلام، فرمایا میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ گویا یہ حدود ایسی چیزیں ہیں جن میں کسی کو بھی نہ کمی کی اجازت ہے نہ سفارش کی اجازت ہے۔ فرمایا ایسی صورتحال میں جب کوئی انسان اس طرح کی چوری ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ہاتھ کے کاٹنے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ گٹ سے ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ویسے تو عربی زبان میں یہاں کندھے تک یہ سارا ہاتھ کہلاتا ہے، لیکن جب چوری ہوگی تو پھر یہ گٹ سے ہاتھ کاٹا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایک دفعہ چوری کرے تو دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے، پھر چوری کرے تو بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، پھر چوری کرے تو پھر اس کے اعضاء نہ کاٹے جائیں بلکہ اس کو پھر جیل میں ڈال دیا جائے جب تک وہ چوری سے توبہ نہ کرے، پھر اس کو آزادی نہ دی جائے۔ اللہ پاک فرماتے جزاءً، یہ سزا ہے بما کسبا، انہی کے اپنے کرتوت کی، یعنی کوئی ظلم نہیں ہے، انہوں نے خود یہ کام ایسا کیا ہے جس کی سزا ایسی ملنی چاہیے۔ اور یہ سزا کیسی ہے؟ فرمایا نکالا من اللہ، نکال اس سزا کو کہتے ہیں جو عبرتناک، جس کو دیکھ کے لوگ عبرت حاصل کریں۔ فرمایا یہ سزا ہے من اللہ، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، لہذا اس پہ کسی کو اعتراض کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی بعض جدید یہ لوگ وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ سخت سزائیں ہیں، ایسے لوگ ٹنڈے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا۔ بھئی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور نظام بھی ہمیں کس کا چلانا چاہیے؟ اللہ ہی کا چلانا چاہیے۔ اسی میں بے شمار حکمتیں ہیں، اسی میں سب کا تحفظ ہے۔ جب ایسے ماحول تھے، ایسے حالات تھے تو سالوں بیت جاتے، ایک بھی چوری کا کیس نہیں ہوتا تھا۔ تو آج ان سزاؤں سے، اللہ کے اس نظام سے ہم دور ہیں، تو آپ دیکھیں روزانہ بیسیوں نہیں سینکڑوں چوریاں ہو گئی اور سینکڑوں وارداتیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے نظام کی طرف آنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها۔